خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 20 شعبان 1442 ہجری مطابق 2 اپریل 2021 عیسوی۔ موضوع کامیابی و ناکامی کی علامت۔ خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ۔ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم سلفی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرما دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارا رب اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے دے۔ بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے بندو، چاہے جتنی بھی لمبی زندگی گزار لو، تمہیں مرنا ضرور ہے۔ جس سے چاہو محبت کرو، ایک دن اسے چھوڑ کر ضرور جانا ہے، اور جو چاہو کرو، لیکن ایک دن تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس لیے عمر کو ضائع کرنے والے علم و عمل سے دور رہو۔ اور تم کیسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات سے گھرے ہوئے ہو۔ جان لو کہ عمل کے بغیر علم ایک جنون ہے، اور علم کے بغیر عمل کا صدور ممکن نہیں، اور ایسا علم جو تمہیں آج اللہ کی نافرمانی سے باز نہ رکھ سکے اور اللہ کی اطاعت پر نہ ابھار سکے، کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بھی نجات نہیں دلا سکتا۔ اس لیے روح کو پروان چڑھاؤ، نفس کو شکست دو، کیونکہ جسم کو موت کے حوالے ہونا ہے، اور یہ جسم یا تو چڑیوں کا پنجرا ہے یا پھر چوپایوں کا استبل۔
اگر تم بلندیوں کی جانب اڑنے والے پرندے ہو تو اڑتے ہوئے اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے اور جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں بیٹھو گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن اگر تم چوپائی کی طرح ہو تو پھر اس بات سے بے خوف نہ رہنا کہ تم اپنے گھر کے گوشے سے اٹھا کر جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہ کے لیے ہیں، جیسا کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے، اور درود و سلام نازل ہوا اللہ کے سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ کھلی زبان اور بند دل بدبختی کی علامت ہے۔ تم اپنے دل کو معرفت کی روشنی سے اس وقت تک زندہ نہیں کر سکتے جب تک کہ سچی توبہ، سچی کوشش سے اپنے نفس کو شکست نہ دے دو۔ دنیا کے لیے اسی قدر محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اتنی ہی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ تم اللہ کے جس قدر محتاج ہو اسی کے بقدر اس کے لیے عمل کرو، اور جہنم کے کام بھی اتنا ہی کرو جتنا تم اسے برداشت کر سکتے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سب سے بہتر مخلوق اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، جن پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت اور ازواج مطہرات پر، ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے اور ظاہری و باطنی تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے تمام امور کے انجام کو بہتر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرما اور ان کے بعد ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، اور تو ان سے اور ہم سے راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سے ڈریں، تیری اطاعت کریں اور تیری رضامندی کے کام کریں، اے رب العالمین۔ اے اللہ، تو ہمارے بادشاہ اور حاکم وقت کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے نیکی اور تقوی کے کام میں لگا دے۔ اے اللہ، تو انہیں اپنی ہدایت اور رضا کے کام میں لگا دے۔ اے اللہ، تو انہیں نیک، صالح اور خیر خواہی کرنے والے معاون و مددگار نصیب فرما جو انہیں بھلائی اور خیر کے کاموں کی رہنمائی کریں۔ اے اللہ، تو ان کے ولی عہد اور ان کے بھائیوں اور دوستوں کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور
हमसे हमारे काम में जो ज्यादती हुई है उसे माफ़ फरमा और हमें साबित कदम रख और काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा। अल्लाह के बंदो, यकीनन अल्लाह अदल व एहसान और क़राबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। लिहाजा तुम अज़ीम अल्लाह को याद करो, वो भी तुम्हें याद करेगा। उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करो, वो तुम्हें मजीद अता करेगा। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो।